الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، بلا شبہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس، متبرک اور رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ عطا فرمایا اور صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ اس میں اعمال خیر بجا لانے کا جذبہ اور توفیق مرحمت فرمایا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ نیکی جمع کرنے کا موسم خیر ہے. جیسا کہ گزشتہ خطاب میں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، آج بلا تمہید و تاخیر آگے کی گفتگو پیش کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مبارک مہینے کو ہم کیسے گزاریں اور اس میں کون سے اعمال کو بجا لا کر ہم اپنے نامہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ وزنی بنانے کی کوشش کریں. آج کی گفتگو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارک یا اس تقریر سے کرتے ہیں جس کے بارے میں احادیث طیبہ میں آیا کہ شعبان کی آخری شب یعنی رمضان کی آمد کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی. حدیث پاک ہے عن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس انہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلہ تطوعا فمن تطوع بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کانما ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت غلاموں کے ذہن و فکر میں بٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ اے لوگو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا۔ اس سے اشارہ تراویح کی طرف بھی ہے اور قیام اللیل کی طرف بھی ہے۔ تراویح کی طرف خاص طور سے اس میں اشارہ ہے۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اگر کوئی نفلی عبادت بھی کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس مہینے کی عظمت اور بزرگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے، ضبط کا مہینہ ہے۔ اس میں آدمی کو بہت ساری حلال اور جائز چیزوں سے بھی صبر و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو صبر و شکر بجا لائے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، بھائی چارہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو اسلام ہر دن اور ہر مہینے میں بھائی چارہ کا حکم دیتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس بھائی چارگی کو اور عام کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ اس سے سماج کے دبے کچلے لوگ، مفلس کنگال افراد کی دلجوئی ہو جائے اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ اس لیے اسے شہر المواسات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مقدس اور متبرک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے مومنوں کے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جس کا ہر کوئی عملی طور پر مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ کھانے جو آدمی عام دنوں میں نہیں کھاتا، رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ فروٹس اور وہ غذائیں جو عام طور سے آدمی عام دنوں میں استعمال نہیں کرتا، رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری غذائیں اللہ رب العزت اسے مہیا فرماتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فروٹس دوسرے مہینے میں نہیں ملتے وہ رمضان میں آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ اس مبارک مہینے میں جو کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے فضل سے روزہ رکھنے والے کو بھی پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،
اور اسے بھی جو ان کے لیے افطار کرانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے روزہ دار لوگوں کی تعظیم و تکریم کرنے والوں کے لیے، کہ جو روزہ دار کی تکریم کرتا ہے اللہ رب العزت اس طریقے سے اس کے لیے معاملہ فرماتا ہے۔ جب یہ حدیث پاک اور جب یہ بات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھی، تو چونکہ وہ زمانہ آج کی طرح سے فراوانی کا دور نہیں تھا کہ ہر شخص کے پاس وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان ہو، بلکہ وہ زمانہ تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ آسانی کے ساتھ عام طور سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے سامان میسر نہیں تھے، جائے کہ دوسروں کے لیے اہتمام انتظام انسلام کریں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا، قالوا لیس کنا نجد ما فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ما وهو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنے اسباب اور وسائل ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے جذبات اور ان کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے عزیزوں، میرے صحابہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ افطار کرانے کے لیے آدمی پوری پارٹی کا انتظام کرے، کھانے پینے کا بھرپور اہتمام کرے، بلکہ اگر کسی کے دل میں روزہ دار کی عزت اور توقیر ہے اور وہ اس کے احترام میں معمولی چیز، یہاں تک کہ اگر ایک کھجور سے بھی کوئی کسی کو افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اسے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر کسی کو پلا دے تو بھی اللہ رب العزت اسے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لسی کا ایک گلاس بھی اگر کوئی کسی کو پلا دے تو اللہ رب العزت اسے یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے افطار کرانے کا ثواب اور روزہ داروں کی قدر کرنے کا انعام۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پورے مہینے کو 3 حصے میں تقسیم فرمایا۔ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ رحمت خداوندی کے ہیں، جس میں رحمت و انوار و تجلیات الہیہ کی مسلح دھار بارش ہوتی ہے۔ بندہ ان رحمتوں کی قدر کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے اس کا جو اگلا عشرہ ہوتا ہے، اگلے 10 دن اس کو اس کے لیے مغفرت کا عشرہ بنا دیتا ہے۔ پہلے گناہوں کو دھلنے کا سبب پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مغفرت کا سامان مہیا کرایا جاتا ہے، اور جب بندہ دوسرا عشرہ بھی اطمینان و سکون اور مکمل دیانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خدا کی خشیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، دوسری عبادات بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العزت تیسرا عشرہ اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا مقرر فرما دیا۔ اس میں جہنم سے اسے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے نہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ثروت اور ایسے لوگ جو کسی کمپنی کے مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، جن کے انڈر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ من خفف عن مملوکہ فیہ اعتقہ اللہ من النار، کہ جو شخص اپنے ماتحت لوگوں کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی فیکٹری کا مالک ہے، عام دنوں میں اپنے لیبر سے
10 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو رمضان میں افطار اور دیگر عبادات کو بجا لانے کے لیے 2 گھنٹہ اس میں تخفیف کر دے۔ اگر کوئی عام دنوں میں اپنے لیبر سے، کاریگر سے، مزدوروں سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لیتا ہے تو رمضان میں 2 گھنٹے کی تخفیف کر دے تاکہ وہ دیگر معمولات کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی فرمائے گا، یعنی یہ اس کے لیے ثواب اور انعام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث طیبہ سے پتہ چلا کہ یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کی ساعتوں کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیا جائے بلکہ اس میں نیکی حاصل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا جائے۔ اس حوالے سے جب ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس مبارک مہینے کا اہتمام فرما کر کے ہمارے لیے اور آنے والے تمام غلاموں کے لیے عملی نمونہ پیش فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یات فراشہ حتی ینسلخ۔ شعب الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 کی یہ حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے خوب تیار ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ بستر کی طرف نہیں پلٹتے حتیٰ کہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں، وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی، وہ نبی جو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ نبی جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، وہ رسول جو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کرنے والے، یہاں تک کہ اس تعریف و توصیف کے صلے میں آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد رکھا گیا، وہ نبی رمضان المبارک کا اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کی راتوں میں اپنے بستر پر تشریف نہیں لے جا رہے، پوری رات گویا کہ عبادت میں گزار رہے ہیں، اور یہ 1 دن کا معمول نہیں، 2 دن کا معمول نہیں، بلکہ پورے مہینے کا آپ کا یہ معمول ہو جاتا۔ بہت معمولی وقت کے لیے آپ آرام فرماتے ورنہ پوری رات عبادت فرماتے، دن میں روزے رکھتے۔ اس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو کیسے گزارا جائے اور اس کی عظمتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس کا ہمیں اور آپ کو عملی سبق عطا فرمایا۔ ایک دوسری حدیث پاک جو اسی شعب الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1210 کی ہے، ام المومنین سے ہی مروی ہے، ارشاد فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتلہ فی الدعاء واشفق منہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، یعنی اس کی دہشت، خوف کہ مبادا کہیں اس میں کوئی لغزش نہ ہو جائے، خطا نہ ہو جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے چہرہ کا متغیر ہونا یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق کے طور پر ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا اتنا ادب و احترام کر رہے ہیں تو پھر ہم غلاموں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ اس میں کثرت سے نماز ادا فرماتے،
نوافل کی کثرت فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ وابتہل فی الدعاء، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خوب گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے اس مبارک مہینے میں۔ اس طریقے سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنا یہ بھی تعلیم امت کے لیے ہے، ہمیں اور آپ کو سبق سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ یہ وہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے جس میں تم خوب دعائیں مانگو، کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے روزہ دار بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اس میں خوب دعائیں مانگو، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس مبارک مہینے میں خوب شفقت اور مہربانی فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ تو عام دنوں کا حال ہے، خاص طور سے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ جب رمضان مبارک کا عشرہ اخیر داخل ہوتا تو آپ عبادت کے لیے مزید مستعد ہو جاتے، اپنی راتوں کو زندہ فرماتے عبادت کے ذریعے سے، اور اپنے اہل خانہ کو عبادت کے لیے آپ بیدار فرماتے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ جہاں ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، وہیں پر اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس طرف مائل اور متوجہ فرمائیں، اور انہیں بھی اتنا موقع فراہم کریں کہ وہ بھی ان عبادات کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ خود بھی نیک اعمال بجا لانا ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکیوں کی طرف مائل اور متوجہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری حدیث پاک میں فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرہ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی عبادت فرمایا کرتے تھے دوسرے مہینوں دوسرے عشروں میں اتنی عبادت نہیں فرماتے، یعنی ایک ایک لمحہ اس کی حفاظت و صیانت فرماتے تھے، اور اسے کسی طریقے سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معمول رہا، اور رمضان مبارک میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اوقات کی اس طریقے سے اہمیت ہمارے اور آپ کے ذہن میں بٹھائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان احادیث طیبہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر رمضان مبارک میں عبادت کا خاص اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت دوسرے مہینے میں بھی اس کے لیے عبادات کا بجا لانا آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے توفیق خیر مل جایا کرتی ہے۔ تو آئیے ہم یہ ذہن بنائیں، مزاج بنائیں کہ اگر عام دنوں میں ہم کچھ خاص نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے تو کم سے کم رمضان مبارک میں نوافل کا اہتمام کر کے اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان خاص نوافل میں سب سے پہلی جو نفل نماز ہے رمضان مبارک میں جس کا ادا کرنا دوسرے مہینے کے مقابلے میں ہے آسان ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ عام طور سے لوگ اس مبارک مہینے میں سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہی ہیں، اگر اسی میں 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آدمی اٹھ جائے اور وضو بنا کر کے اگر تہجد کی نماز پڑھ لے اور پورے مہینے اس کی عادت بنائے
تو تہجد کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان بھی ہو جائے گا۔ تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خاص طور سے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے بارے میں آیا کہ ان کے پہلو اس وقت، یعنی رات میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہوتا ہے، اخیر پہر، ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف فرمائی، اور علماء کرام نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پہ ایک حدیث پاک مرقوم ہے کہ اذا یتقرب عبدی بالنوافل فاحببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به الى آخر الحدیث، کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ان نوافل میں سب سے مقدم اور ایک نمبر پر فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز ہے، کہ تہجد کی نماز کے ذریعے سے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس مبارک مہینے میں تہجد کا ادا کرنا آسان ہے۔ تہجد کے لیے کوشش کریں، ذہن بنائیں، مزاج بنائیں، انشاءاللہ کوشش آپ کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، توفیق برآمد فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں اشراق کی نماز کی بھی کوشش کریں۔ اشراق کی نماز کہ یوں تو عام دنوں میں آدمی اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اچھی طریقے سے چمک جائے، جس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ 20 منٹ کا وقت ہے کم سے کم، یعنی 20 منٹ کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اٹھ کر کم از کم 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عام دنوں میں بھی اشراق کی نماز کے ادا کرنے کا ثواب ہے۔ بندہ اگر رمضان مبارک میں اس کا ذہن بنائے تو یقیناً یہ اس کے لیے بڑی کامیابی اور سعادت کی بات ہوگی۔ ایک مہینہ اگر مستقل اس کی عادت بنا لے تو بھی 30 حج اور 30 عمرے کا ثواب اسے ملے گا۔ اس طریقے سے اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں، مگر ذہن قریب کرنے کے لیے اور آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے ایک ایک فضیلت بیان کر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے نفل نمازوں میں ایک مشہور و معروف نماز چاشت کی نماز ہے، جس کا وقت یہ سمجھ لیجئے کہ اشراق کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال سے کچھ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ چاشت کی نماز رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ اس نماز کو بھی ہم ادا کریں۔ اس کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، نیکی کی ترغیب دینا یہ صدقہ ہے۔ اس طریقے سے آدمی بہت سارے کام صدقہ کے کر سکتا ہے، لیکن ان تمام کو مجموعی طور پر اگر ادا کرنا چاہے تو جو شخص 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لے، اللہ رب العزت اس کے ہر جوڑ کا صدقہ عطا فرما دے گا اور اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی طرف سے کافی ہے۔
اس طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے۔ رمضان المبارک میں اگر ہم ذہن بنائیں اور اس کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ نماز بھی آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے نفل نمازوں میں ایک نماز ہے جسے اوابین کی نماز کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اوابین کی نماز یہ بھی بڑی فضیلت اور عظمت والی نماز ہے۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل کی نیت سے ادا کی جاتی ہے۔ یعنی اس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے درمیان یعنی فرض اور 6 رکعت کے درمیان کوئی غلط بات نہ بولے، کوئی غلط کام نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے 12 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 12 سال کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ نماز میں ہمارے لیے ادا کرنا آسان ہے۔ اب اس 6 رکعت جو مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے اس میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ جو 2 رکعت ہم مغرب کے بعد ادا کرتے ہیں، اگر اس کے بعد 4 رکعت بھی ادا کر لیں تو بھی اس 6 رکعت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی مستقل 6 رکعت ادا کرے تو یہ اور بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 6 رکعت نماز ادا کرنے میں آج ہمیں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 6 سے 8 منٹ، زیادہ سے زیادہ اگر لے لیں تو 10 منٹ۔ اگر ہم 10 منٹ کا مزید وقت دیتے ہیں تو اللہ رب العزت 12 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اگر روزانہ اس کی ہم عادت بنا لیں، کم سے کم رمضان کے 1 مہینے میں ہی اس کی عادت بنا لیں تو کتنے سال کی خطائیں رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس لیے تھوڑا سا مزاج بنائیں، ذہن بنائیں، اپنے وقت کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے زیادہ مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے اپنا مزاج بنائیں، اپنی فکر بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں آپ فکر پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت عبادتوں کو ادا کرنا آسان بنا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات و نوافل ادا کرنے کا جذبہ